اچھا، اسی طرح سے جب آپ کی صحبت میں لوگ آ کے یہاں پہ بیٹھتے رہے اور انہیں یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں، تو ان کے کردار میں، ان کے افکار میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں. تو جیسے کہتے ہیں الہی کیا چھپا ہے اہل دل کے سینوں میں، تو کیا چھپا ہوتا ہے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے کہ کیا چیز ہے کہ جس سے اتنی جلدی جلدی انسان تبدیل ہو جاتا ہے آپ کی صحبت میں بیٹھ کے. اس شعبے کو کہتے ہیں صدری علوم، جو سینہ بسینہ چلتے ہیں، اور اس تسلسل کو واپس اگر آپ لے جائیں تو یہ آپ کو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جاتا ہے، جہاں پر آنے والا تو چرواہ آیا اور اٹھنے والا ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اٹھا. بے شک. تو یہ وہ تسلسل ہے جو تسلسل صدری علوم کے تحت سینہ بسینہ مشائخ کے ساتھ حضرت تک پہنچا. اور اسی لیے جب کوئی آپ کے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو جب وہ اٹھتا تھا تو اس کے اندر ایک وہ تبدیلی جو ایک مثبت اور ایک کیفی ہے وہ اس کے اندر اجاگر ہو چکی ہوتی تھی. پھر ایک دوسرا انداز یا پہلو آپ سے عرض کروں کہ یہ جو تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں، ظاہری کسی سبب سے بھی جو تبدیلی ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا، کسی سے کوئی بات سن لی، کوئی بیان سن لیا، کوئی وقوع دیکھ لیا، اس سے ایک مزاج میں تبدیلی آتی ہے. اور اس میں بہتر پہلو بھی ہو سکتا ہے، کمزور پہلو بھی ہو سکتا ہے، لیکن تبدیلی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ وقتی ہوتی ہے. اسی لیے تو ہم بڑی بحث سننے کے بعد پھر آمادہ ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے حالات جو ہیں ان میں بہتری کی ضرورت ہے اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ اپنا کردار ادا کریں، لیکن جب کردار کی باری آتی ہے تو پھر پسند نہ پسند پر چلے جاتے ہیں. بالکل. یہ جو ہستیاں جن کی جوتیوں تک رسائی کے لیے لوگ متلاشی رہتے ہیں کہ کوئی کیفیات قلبی کا حامل قلب ہمیں بھی نصیب ہو جائے، یہاں سے وہ تبدیلی نصیب ہوتی ہے جو قلبی ہوتی ہے، بالکل جو کیفی ہوتی ہے. جب آپ کے اندر سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہاں پر اخلاص پیدا ہوتا ہے، تو وہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ وقتی اور لمحاتی نہیں ہوتی، وہ دیر پا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک اور بات اس کے اثرات پھر مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر. بالکل صحیح بات ہے. ایسے ہی میں نے ایک دفعہ عرض کیا، میں نے کہا حضرت جی آپ تو فرماتے ہیں کہ جی یہ جو دنیا کے جو سارے مسائل کا حل ہے یہ دنیا کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے، تو دین یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی دعائیں کریں اور آپ کے کاروبار میں جو ہے نا وہ وسعت آ جائے اور یہ آ جائے. تو میں نے کہا لیکن یہ ایسا ہوتا ہے، مطلب آپ کے پاس آ کے جب ہم بیٹھتے ہیں اور پھر جا کے جب اپنے معمولات زندگی میں تو ایک برکت اس میں آتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جس کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں، جو آپ یہاں سے سن کے جاتے ہیں ان کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان تعلیمات پہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہم تک پہنچی، ان کے اوپر آپ عمل کریں تو آپ کو نقصان ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ وہی باتیں ہیں کہ جس میں وہاں سے اگر کنیکشن ہے. ایک اور پہلو بھی ہے نا جس کا کہ جب آپ کے وجود پورے کو جلا ملتی ہے نا جی، تو اس میں آپ کی استعداد کار پر بھی اثر پیدا ہوتا ہے اور آپ کی قلبی کیفیت پر بھی اثر پیدا ہوتا ہے. اب ایک بات میں نے اکثر دیکھی کہ بات کہتے ہیں جی کہ فلاں آپ انگوٹھی یا پتھر پہنے تو وہ جی آپ کو بہت فائدہ دے. اب حضرت سے کسی نے جب یہ سوال کیا تو وہ فرمانے لگے یہ پتھر ہے، ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ انکانشیسلی بھی جب آپ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو آپ کے دماغ میں ایک خوشی کی لہر، جب وہ خوشی کی لہر آپ کے وجود میں اٹھتی ہے تو آپ کی استعداد اور بہتر. اب کسی کو کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذرہ کہیں سے نصیب ہوگا تو اس کے ظاہر و باطن میں کتنا مثبت حصہ جو ہے وہ اسے نصیب ہوگا. بالکل صحیح بات. ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے لیکن بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین محترم ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.